بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم آپ لوگوں کے سامنے جو لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ لے کر حاضر ہوئے ہیں مسائل روزہ، مسائل صوم۔ دیکھیں، عوام کو چاہیے کہ رمضان المبارک بالخصوص روزہ اور تراویح کے مسائل کو جاننے کے لیے اپنے قریبی علماء کرام سے رابطہ کریں، ان سے مسئلہ پوچھیں۔ بسا اوقات کسی بات کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بات کو معمولی سمجھتے ہوئے کر ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ اس سے بہت بڑی نیکی بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، ضائع ہو جاتی ہے اور گناہ گلے پڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ بالخصوص روزے کے مسائل میں غفلت اتنی برتی جاتی ہے، اس لیے روزے کے احکام اور مسائل کو مستقل طور پر لکھ دیا جاتا ہے تاکہ رمضان المبارک کی اہم عبادت ضائع ہونے سے بچ جائے۔ اسی لیے رمضان المبارک کے کچھ مسئلے مسائل آپ لوگوں کے سامنے یوٹیوب پر آتے رہتے ہوں گے، لوگ بتاتے رہتے ہوں گے، ہمارے علماء کرام بتاتے رہتے ہوں، لیکن کچھ مسئلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو رہ جاتے ہیں، ان کو اپنے قریبی علماء کرام سے ضرور پوچھ لیا کرا کریں۔ تو دیکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہے اور اس مہینے میں جو کام ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ تو روزہ کن کن صورتوں میں رکھیں گے، کب ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کب ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزے کی قضا ہمیں کب کرنا ہے، کیا کفارہ ہے، ان تمام چیزوں کو آج اس مختصر سی نشست میں کمپلیٹ کریں گے، تاکہ ہم لوگوں کو مسائل بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی وہ چھوٹی سی چیز کی وجہ سے، ہم وہ نہ جاننے کی وجہ سے ہم ایک بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے خواہ مخواہ وہ گناہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ ہم اس کو اپنے لیے ناجائز سمجھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم کے جو خلاصہ پڑھ رہے تھے نا، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے منع کرا تھا نا بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو، کہ تم ہفتے کے دن مچھلی نہ کھانا، شکار نہ کرنا، اس دن تمہیں عبادت کرنا، لیکن انہوں نے کیا کرا تھا، اس کو بدل لیا تھا۔ انہوں نے کیا کرا تھا، اس کو اپنے لیے حلال کر لیا تھا، جبکہ اللہ نے حرام کرا ہوا تھا۔ تو پھر ایسی صورت میں اللہ نے ان کو اوپر کیسا عذاب دیا، بندروں اور سوروں کا عذاب دیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو اپنے علماء کرام سے پوچھ لیا کریں۔ بلال بات بڑی لمبی ہو جائے گی، تو مسئلے کچھ سمجھنے کی ہے۔ دیکھیں، مسئلہ رمضان شریف کے روزے جو ہے نا، ہر مسلمان پر جو مجنون اور نابالغ نہ ہو، جو نہ ہی پاگل ہو، نہ ہی نابالغ ہو، فرض ہیں، جب تک کہ کوئی عذر نہ ہو۔ روزہ چھوڑ دینا درست نہیں ہے۔ دیکھیں، بات سمجھ لیں خوب اچھی طرح، رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان پر جو مجنون اور نابالغ نہ ہو فرض ہیں، یعنی وہ کیا ہو، بالغ ہونا چاہیے، وہ کس سے پاک ہونا چاہیے، وہ اس کا دماغ بھی صحیح ہونا چاہیے، وہ پاگل دیوانہ نہیں ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ کیا ہونا چاہیے، وہ بالغ ہونا چاہیے، وہ مسلمان ہونا چاہیے، وہ ایمان والا ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں شرط ہیں۔ تو روزہ فرض ہے، قضا اور کفارے کے روزے بھی فرض ہیں، اس کے سوا سب روزے نفل ہیں، رکھے تو ثواب ہے اور نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں۔ البتہ عیدین کے دن اور بقرعید کے دن 3 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ ہاں، یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینا کہ 3-4 دن ایسے ہیں جہاں پر روزہ رکھنا ہمارا حرام رہتا ہے، باقی ہر دن ہمیں رکھنا چاہیے، یا رکھیں گے تو نفل روزہ ہوگا، یا اور بھی چیزیں ہیں۔ تو دیکھیں، عید کا اور بقرعید کے جو روزے ہوتے ہیں، جو 3 دن ہوتے ہیں اس کے، اور عید والے دن، یہاں دنوں میں روزے رکھنا حرام ہے۔ مسئلہ طلوع فجر سے لے کر کے، روزہ کہتے کسے ہیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ طلوع فجر سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک روزے کی نیت سے کھانا پینا چھوڑ دیں، خاوند بیوی ہم بستری بھی نہ ہو، شریعت میں اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ یعنی صوم کس کو کہتے ہیں کہ روزے کی نیت سے سورج صبح صادق سے لے کر کے، طلوع فجر سے لے کر کے، یعنی صبح صادق سے سحر ختم ہونے کے بعد سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک کے اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے، جماع کرنے سے، ہم بستری کرنے سے روکے رکھنا، اسی کو شریعت میں روزہ کہتے ہیں، اصطلاح میں اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ باقی اور بھی، اور اس کے لغت میں کچھ اور معنی ہیں، ترک کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے، فی الحال وہ نہیں ہے۔ مسئلہ زبان سے نیت کرنا اور کچھ کہنا ضروری نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہم زبان سے نیت کریں اور کچھ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب دل میں یہ دھیان ہے کہ آج میرا روزہ ہے، سارا دن کچھ نہ کھایا نہ پیا ہے، نہ ہم بستری ہوا، تو اس کا روزہ ہو گیا۔ اور کوئی زبان سے بھی کہہ دے یا اللہ میں کل تیرا روزہ رکھوں گا، یا عربی میں کہہ دے وصوم غد نویت، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یہ بھی بہتر ہے۔ یعنی زبان سے اگر نیت کر لے تو بھی بہتر ہے، اور اگر دل میں نیت کر لے تو دل میں نیت ہونی چاہیے، زبان سے بھی اگر کر لی تو بھی بہتر ہے۔ کوئی نیت کا اتنا کوئی مسئلہ اور ٹینشن نہیں ہے۔ مسئلہ اگر کسی نے دن بھر نہ کچھ کھایا پیا، نہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہا، لیکن دل میں روزہ کا ارادہ نہ تھا، بلکہ بھوک نہیں لگی،
یا کسی اور وجہ سے کچھ کھانے پینے کی نوبت نہ آئی تو اس کا روزہ نہیں ہوا. اگر دل میں روزے کا ارادہ کر لیتا تو روزہ ہو جاتا. بڑی اہم بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے روزے کی نیت نہیں کری ہے اور نہ ہی اس نے صبح سے کچھ کھایا ہے نہ ہی پیا ہے، بھوکا رہا پیاسا رہا، بلکہ اس کے روزے کا ارادہ نہیں تھا، بھوک لگی ہی نہیں، تو کیا اس وجہ سے اس کا روزہ ہو جائے گا؟ نہیں، جب تک کہ اس نے اگر روزے کی نیت نہیں کری تو اس کا روزہ نہیں ہوا. مسئلہ ہے کہ شریعت میں روزہ صبح صادق کے وقت سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جب تک کہ صبح صادق نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب کچھ جائز ہے. بعض لوگ سحری کھا کر نیت کی دعا پڑھ کر لیٹے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب نیت کر لینے کے بعد کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے. یہ خیال غلط ہے. جب تک کہ صبح صادق نہ ہو کھا پی سکتے ہیں، چاہے نیت کر چکے ہوں یا ابھی نیت نہ کی ہو. یار ابھی سحری کا ٹائم ہے تو ہمیں یار کھاتے رہنا چاہیے. اگر ہم نے نیت کر لی تو بھی کھا لیں، نیت کر لی ہے تو بھی کوئی اس میں دقت نہیں ہے. ایسا نہ سمجھے کہ بس اب ہمیں اس سے پہلے کھا کر کے، جب تک کہ صبح سحری کا ٹائم ہے اس وقت تک نہیں، اس سے پہلے کھا کر کے ہمیں لیٹ جانا، نیت کر کے سو جانا، اب اس کے بعد کھانا اور سمجھنا کہ یار اب تو روزہ ٹوٹ جائے گا، گناہ ہے. نہیں، بلکہ یہ خیال غلط ہے. مسئلہ رمضان کے روزے میں بس اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو اتنا سوچ لے کل میرا روزہ ہے، بس اتنی نیت سے بھی رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا. اگر نیت میں خاص یہ بات نہ آئی ہو کہ رمضان کا روزہ ہے یا فرض روزہ ہے تب بھی روزہ ہو جائے گا. مسئلہ ہے شعبان کی 29 تاریخ کو اگر رمضان کا چاند نکل آئے تو صبح کو روزہ رکھیں، اور اگر نہ نکلے یا آسمان پر بادل ہو اور چاند نہ دکھائی دے تو صبح کو جب تک یہ شبہ رہے کہ رمضان شروع ہوا یا نہیں ہوا روزہ نہ رکھے، بلکہ شعبان کے 30 دن پورے کر کے رمضان کے روزے شروع کر دیں. مسئلہ ایسا ہے کہ یار ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، یعنی دیکھ لیجئے 29 کا چاند ہے، 29 کا کچھ گڑبڑی ہے، ہم نے روزے کی نیت بھی کر لی، سب کچھ کر لیا، لیکن یار بعد میں پتہ لگا کہ یار اب روزہ ہوا ہی نہیں ہے، رمضان شروع ہوا ہی نہیں ہے، تو اب کیا کر رہے ہیں؟ صبح سے شام تک یہ شبہ رہے کہ رمضان شروع ہوا ہی نہیں ہے تو اس میں ایسی حالت میں روزہ نہ رکھیں، بلکہ آپ پورے 30 دن شعبان کے پورے کریں، پھر اس کے بعد رمضان سے روزہ رکھنا شروع کر دیں. مسئلہ ہے 29 تاریخ کو اگر بادل یا گرد کی وجہ سے رمضان کا چاند نہیں دکھائی دیا تو صبح کو نفلی روزہ بھی نہ رکھیں. ہاں اگر ایسا اتفاق ہو جائے کہ ہمیشہ پیر اور جمعرات یا کسی اور مقرر دن کا روزہ رکھتا تھا اور کل وہی دن ہے تو نفل کی نیت سے صبح کا روزہ رکھ لینا بہتر ہے. پھر اگر کہیں سے چاند کی خبر آ گئی تو اسی نفل روزے سے رمضان کا فرض ادا ہو گیا، اب اس کی قضا نہ رکھیں. تو مسئلہ سمجھنے کا ہے، بہت اچھی طریقے سے سمجھنے کا ہے کہ اگر 29 تاریخ کو شعبان کو بادل یا اس کی اور بھی کچھ وجہ سے رمضان کا چاند نہیں دکھائی دیا، صبح کو نفلی روزہ بھی نہ رکھیں. یعنی کیا کرنا ہے؟ رمضان کا چاند نہیں دکھائی دیا تو صبح کو نفلی روزہ بھی نہ رکھیں، نفلی روزہ بھی نہ رکھیں. ہاں اگر ایسا اتفاق ہے کہ ہمیشہ ہم پیر اور جمعرات کو سنت کا جو روزہ ہوتا ہے، مستحب روزہ ہوتا ہے، ہم اس کو رکھے ہوئے ہیں، یا کسی اور مقرر دن کا روزہ رکھتا تھا اور کل وہی دن ہے تو نفل کی نیت سے صبح کو روزہ رکھ لینا بہتر ہے. تو نفل روزہ رکھ لینا بہتر ہے. پھر اگر کہیں سے پتہ لگ جائے کہ یار آج چاند نکلا ہے، رمضان شروع ہو گیا، تو اب اسی نفل روزے سے رمضان کا فرض ادا ہو جائے گا، اب اس کی قضا نہیں رکھنا پڑے گی، یہ آپ کا پہلا روزہ ہو جائے گا، بلکہ یہ نفل نہیں ہوگا، اب یہ رمضان کا فرض روزہ ہو جائے گا. ہاں پھر اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ اگر رمضان میں کوئی اور روزوں کی نیت کر لے، نظر کی نیت کر لے یا اور بھی اسی طرح کی نیت کر لے تو پھر یاد رکھو وہ رمضان کا ہی روزہ ادا ہوگا. اچھا اب وہ چیزیں جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر روزے دار کو بھول کر کچھ کھا پی لے یا بھولے بھالے سے خاوند بیوی ہم بستری ہو جائیں تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹا. اگر بھول کر پیٹ بھر کر بھی کھا لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا. اگر بھول کر کئی دفعہ کھا لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا روزہ ہے جان بوجھ کر، تو پھر ایسی صورت میں آپ روزے سے ہاتھ دھو بیٹھے، آپ کا روزہ فاسد ہو گیا. اسی طریقے سے ایک شخص کو بھول کر کچھ کھاتے پیتے دیکھا تو اگر وہ اس قدر طاقتور ہے کہ رمضان سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے تو روزہ یاد دلانا واجب ہے. اور اگر کوئی طاقت نہ رکھتا ہو کہ روزے سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو یاد نہ دلائے، کھانے دے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. مسئلہ تھوک نکلنے سے روزہ نہیں جاتا چاہے جتنا بھی ہو. بہتر یہی ہے کہ آپ تھوک کو زیادہ مقدار میں اکٹھا نہ کریں. زیادہ مقدار میں آپ اکٹھا کر کے پھر نکلیں گے تو پھر کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، لیکن ایسا کام نہ کریں، تھوڑی سی کراہت ہو جاتی ہے. مسئلہ اگر پان کھا کر خوب کلی کر لی، غرغرہ کر کے منہ صاف کر لیا، غرارہ کر کے منہ صاف کر لیا، لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو اس کا کچھ حرج نہیں، آپ کا روزہ ہو گیا. مسئلہ ناک کو اتنے زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی
تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح منہ کی رال سڑک کر نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح خون تھوک سے کم ہو یا خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خواہ مخواہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کسی کا شوہر بڑا بدمزاج ہے اور یہ ڈر ہو کہ اگر سالن میں نمک وغیرہ درست نہ ہوا تو غصہ ہوگا تو اس وقت میں ایسی حالت میں اس کو نمک چکھ لینا درست ہے، روزہ مکروہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے کسی چیز کو اپنے منہ سے چبا کر چھوٹے بچے کو کھلانا مکروہ ہے، البتہ اگر اس کی ضرورت پڑے اور مجبوری ناچاری ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ کسی چھوٹے بچے کو چبا کر کے اس کو کھلانا وغیرہ یہ مکروہ ہے، لیکن اگر ایسی کوئی مجبوری ہے تو اب یہ مکروہ بھی نہیں، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، چاہے سوکھی مسواک ہو یا تازی مسواک، تو اور اس وقت کی توڑی ہوئی ہو۔ اگر نیم کی مسواک ہے اس کا کڑوا پن منہ میں معلوم ہوتا ہے تب بھی روزہ مکروہ نہیں ہوا یا روزہ نہیں ٹوٹا۔ تو سمجھ میں آ گئی ہے، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، منہ سے کسی چیز کو چبا کر کے دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یا اور بھی چیزیں ہیں۔ اب روزہ ٹوٹ جاتا ہے صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے، تو وہ کون سی صورتیں ہیں؟ مسئلہ کسی نے زبردستی روزہ دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق میں اتر گئی تو روزہ فاسد ہو گیا، قضا واجب ہو جاتی ہے، یعنی قضا اب اس کو دوسرے دنوں میں روزہ پورا کرنا پڑے گا، وہ والا رمضان کا۔ مسئلہ ہے روزہ یاد تھا، کلی کرتے وقت بغیر ارادے کے پانی حلق میں اتر گیا، اس سے کیا ہوا؟ روزہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے، قضا آپ کو کرنا ہی پڑے گی، کفارہ نہیں۔ اپنے آپ ہی قے آ گئی تو روزہ نہیں گیا، چاہے تھوڑی سی قے آئی ہوئی ہو یا زیادہ، لیکن البتہ اگر اپنے اختیار سے قے کی اور منہ بھر کر کے کی تو روزہ جاتا رہا، اگر اس سے تھوڑی ہو تو خود کرنے سے بھی نہیں گیا۔ یعنی یہ ہے کہ اپنے آپ الٹی اگر آ گئی تو روزہ نہیں گیا، چاہے تھوڑی سی ہو یا زیادہ ہو، لیکن اگر اس نے اپنے آپ سے ارادہ کر کے الٹی کری، منہ بھر کر کے الٹی کری تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس صورت میں اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ مسئلہ تھوڑی سی قے آئی پھر آپ ہی اپنے آپ حلق میں لوٹ گئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ اگر قصدن لوٹا لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی یار خود بخود آتی ہے، کبھی کھانا کھانے کی وجہ سے وہ ڈکار ایسی کچھ آتی ہے کہ فوراً پانی ایسا آتا ہے وہ حلق میں اپنے آپ ہی لوٹ جاتا، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں اور واپس اس کو لوٹا لیتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ اگر کسی کو قے آ گئی اور وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، قے معنی الٹی، مسئلہ اگر کسی کو قے آ گئی اور وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس گمان پر پھر قصدن کھا پی لیا تو روزہ توڑ دیا تو بھی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کو قے آ گئی اور وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس کو گمان ہوا، پھر اس نے جان بوجھ کر کے کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں رہا، اب اس کو قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں ہے اس صورتوں میں۔ مسئلہ دانتوں میں رہی ہوئی کوئی چیز کو زبان سے نکال کر نگل لیا جبکہ وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، اگر منہ سے نکال کر پھر نگل گیا ہو تو چاہے چنے سے کم ہو یا زیادہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اب کے جو جدید مسئلے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز تھی جو دانتوں میں پھنسی رہ گئی وہ دیکھی جائے گی، اگر چنے سے مقدار میں کم تھی تو اس کو نگل لے تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اگر اس سے زیادہ تھی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ ہے ناک میں ناس لینا، اب یہ ناس تو میں بھی نہیں جانتا ہوں، ناک میں ناس لینا کیا ہے؟ اسی طریقے سے دانتوں میں سے نکلا ہوا خون نگل گیا جبکہ خون تھوک سے زیادہ ہو، دانتوں میں سے نکلا ہوا خون نگل گیا ہو جبکہ خون جو ہے اس کی تھوک پر غالب آ گیا ہو تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر تھوک غالب ہے اور خون جو ہے کم ہے تو پھر اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ بھول کر کچھ کھا پی لیا پھر یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا تو اس صورت میں روزہ چلا جاتا ہے۔ یار کبھی بھول کے کھا لیا کہ یار اب پتہ نہیں گمان ہوا، اب پتہ نہیں کس سے پوچھ، جبھی تو کہتے ہیں کہ اگر بھول کر کچھ کھا پی لیا تو فوراً آ کر کے اپنا مسئلہ پوچھ لیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ جان بوجھ کر اب یہ سمجھے کہ اب میرا روزہ ٹوٹ گیا، اب کچھ کھانا پینا ہی ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ اب تو روزہ ٹوٹ ہی گیا، اب کیا کرنا روزے کا۔ تو یاد رکھنا پھر ایسی صورت میں اگر جان بوجھ کر کھا لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر بھول کر کچھ کھا پی لیا آپ رکے رہے تو پھر یاد رکھو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح یہ سمجھ کر کے کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی ہے، سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی ہے، یعنی سحر ختم ہو چکا ہے، سحری کا وقت نکل چکا ہے اور پانی بھی پیے لیتے صبح ہو چکی تھی، تو اس صورت میں آپ کا روزہ نہیں ہوا، لیکن آپ کو روزے جیسے لوگوں کی حالت میں رہنا پڑے گا، کچھ کھانا پینا نہیں پڑے گا۔ یعنی آپ نے کبھی معلوم کرا کہ یار ابھی سحری کا وقت ہے، کھا لیا پی لیا پورا روزہ رکھ لیا، اب بعد میں یار باہر نکلے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا رہے نماز کا وقت ہونے والا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہو چکا، تو اس صورت میں اب آپ کیا کریں گے؟
اب آپ کو جان بوجھ کر کھانا نہیں کھانا، کہ اب اس صورت میں آپ کا روزہ نہیں ہوا، لیکن روزے داروں جیسی حالت میں آپ کو رہنا پڑے گا۔ اسی طرح بر یا غبار کی وجہ سے سمجھا کہ آفتاب غروب ہو چکا ہے، روزہ افطار کر لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ ابھی دن باقی تھا، اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں کوئی اور روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں کوئی اور روزہ جان بوجھ کر توڑ دینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ روزہ چاہے رمضان کا ہو چاہے اور بھی روزہ ہو، اگر اس کو جان بوجھ کر کے آپ کھا لیں گے، ایسا نہ سمجھیں کہ خالی رمضان میں جان بوجھ کر کھا لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بلکہ نفل روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے یا نظر کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا عورت نے روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، پھر اسی دن اسے حیض آ گیا یا بیماری ہو گئی یا بے ہوشی آ گئی، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ مسئلہ کسی عورت کو دیکھا کہ وہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور کھا پی لیا، تو اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ کسی عورت کو دیکھا اور سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور کھا پی لیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ گیا۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ ناواقفیت میں اور نااہلی میں یہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے کسی عورت کو دیکھا، اب یار ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، نہیں، بلکہ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ پھر کیا ہوتا ہے، جان بوجھ کر وہ کھا پی لیتا ہو، پھر اس نے روزہ توڑا ہے، بلکہ عورت کو دیکھنے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، بلکہ ہاں عورت کو اگر ایک نظر پڑ جاتی تو پھر دوسری نظر آپ اپنی ہٹا لیں۔ اب بار بار دیکھنا، یہ بھی روزے کے آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں پیروں کا بھی روزہ ہوتا ہے، جسموں کا بھی روزہ ہوتا ہے، تو روزے کے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں حاصل ہوتی ہیں۔ مسئلہ ہے پھر اسی طرح عورت کا شہوت کے ساتھ بوسہ لینا، چمٹ گیا، انزال ہو گیا، تو روزے کی قضا واجب ہے۔ حالت اکراہ میں روزہ توڑنے سے محض قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ عورت کا شہوت کے ساتھ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لیٹنا ہو گیا اور اسی حالت میں اسے انزال ہو گیا، یعنی وہ فارغ ہو گیا، تو روزے کی اب اس کے اوپر قضا واجب ہے۔ حالت اکراہ میں روزہ توڑنے سے محض قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے روزہ رکھنے کی صورت میں مرض کی شدت یا مدت بڑھ جانے میں مرض میں اضافے کا اندیشہ ہو تو غالب ہو تو روزہ توڑ دینا جائز ہے، قضا واجب ہے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے، اب آپ سوچتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے اور پھر اسی مرض کی وجہ سے آپ کو یہ مرض بڑھ جائے گا، تو اس صورت میں روزہ آپ کے لیے توڑنا جائز ہے اور قضا بھی اس کی ادا کرنا پڑے گی۔ مسئلہ حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا خود بخود دھواں چلا گیا اور گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں گیا، البتہ اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو روزہ چلا جائے گا۔ ایسے ہی ہوا لوبان، ایک قسم کی گوند جو آگ پر رکھنے سے خوشبو دیتا ہے، وغیرہ کی کوئی دھونی یا سلگائی، پھر اس کو اپنے پاس رکھ کر سونگا تو روزہ جاتا رہا۔ مسئلہ ہے کسی نے کنکری یا لوہے کا ٹکڑا وغیرہ کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو نہیں کھایا کرتے تھے، نہ اس کو کوئی بطور دوا کے کھاتا ہے، تو اس کا روزہ جاتا رہا، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے توڑنے سے کفارہ جب ہی لازم آتا ہے جبکہ رمضان میں روزہ توڑ ڈالے، رمضان کے سوا اور کسی روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے، جس طرح توڑے، اگرچہ وہ رمضان کے روزے کی قضا ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اگر اس روزے کی نیت رات سے نہ کی ہو تو روزہ توڑنے کے بعد اسی دن حیض آ گیا ہو، اس کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہے۔ تو سمجھ میں آئی؟ رمضان کے علاوہ کوئی اور بھی روزہ اگر توڑیں گے آپ تو اس میں کفارہ نہیں ہے، قضا ہے۔ مسئلہ کوئلہ چھپا کر دانت مانجنا، منجن ٹوتھ پیسٹ سے دانت مانجنا مکروہ ہے، اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر جائے تو روزہ جاتا رہے گا۔ مسئلہ کسی نے بھولے سے کچھ کھا پی لیا اور یوں سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس وجہ سے پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا، تو اب روزہ جاتا رہا، اب فقط اسے قضا واجب ہے، کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ تو جو ابھی تک میں نے جو صورتیں بتائی ہیں کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہے، کفارہ لازم نہیں ہے، تو وہ میں نے بتا دی۔ اب جو میں مسئلہ بتاؤں گا قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں، تو وہ کون کون سی صورتیں ہیں جلدی سے سمجھ لینا چاہیے۔ دیکھیں، ایسی چیز جو غذا یا دوا کے طور پر لذت کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جان بوجھ کر کھا پی لی، تو اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں، قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ پھر اسی طریقے سے مسئلہ جان بوجھ کر روزے کی حالت میں جماع، یعنی بیوی سے اور عورت سے ہم بستری کر لی یا اس کے ساتھ صحبت کر لی، روزہ ٹوٹ گیا، اس صورت میں اب آپ کو اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ مسئلہ ہے سرما لگایا اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا، اس سے بھی کیا ہوا، قضا و کفارہ دونوں واجب ہیں۔ بلکہ سرما لگانے سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن کچھ نااہلی میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم نے سرما لگایا، عطر لگایا، اب ایسا لگتا ہے یار اس سے اب روزہ ہمارا ٹوٹ گیا، اب جان بوجھ کر کچھ کھا پی ڈالتے تھے کہ آپ روزہ، تو جان بوجھ کر کھانے پینے سے آپ نے روزہ توڑ ڈالا۔
مسئلہ مسواک کیا اور سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا، وہی بات ہے۔ غیبت کی، پھر سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کھا لیا، ان ساری صورتوں میں کیا ہو گیا؟ روزہ آپ کا ٹوٹ گیا۔ مسئلہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو جماع ہم بستری کرنے پر مجبور کرے اور پیش قدمی مرد کی جانب سے ہو تو مرد پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے، اور عورت پر صرف قضا لازم ہے۔ نیز ابتدا میں عورت راضی نہ ہو اور بعد میں راضی ہو جائے، اس وقت بھی عورت پر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ سمجھ لینا بہت۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کو زبردستی ہم بستری کرنے پر مجبور کرے اور پیش قدمی مرد کی جانب سے ہو، یعنی مرد کی جانب سے ہو، تو مرد پر اس روزہ توڑنے کا قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے، اور اگر عورت پر صرف قضا لازم ہے، قضا اس کی لازم ہے، یعنی وہ روزہ اور دنوں میں رکھے۔ اور نیز اور دوسری بات یہ ہے کہ ابتدا میں اگر عورت راضی نہ ہو، بعد میں راضی ہو جائے، تو اس وقت بھی عورت پر صرف قضا ہوگی، کفارہ اس کا نہیں آتا روزے کا۔ مسئلہ عورت اگر کسی نابالغ بچے یا مجنون اور پاگل سے صحبت کرائے تو عورت پر کفارہ لازم ہے۔ مسئلہ سمجھ لینا، عورت اگر کسی نابالغ بچے یا مجنون اور پاگل سے صحبت کرائے تو عورت پر قضا اور عورت پر کفارہ لازم ہے، قضا نہیں ہے۔ مسئلہ عورت نے یہ جان بوجھ کر آج مجھ کو حیض آئے گا روزہ توڑ دیا، پھر حیض نہیں آیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ مسئلہ اگر ایسی چیز کھا لی یا پی لی جس کو لوگ کھایا کرتے تھے، یا ایسی کوئی چیز ہے، یوں تو نہیں ہے کہ کھاتے لیکن بطور دوا کے ضرورت کے وقت کھاتے ہیں، تو بھی روزہ جاتا رہا، قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ مسئلہ روزے کی حالت میں حقہ پینے یا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر یہ عمل جان بوجھ کر کیا ہو تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے۔ نوٹ، اب بات سمجھ لیں کہ قضا کسے کہتے ہیں، کفارہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، قضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزہ دوبارہ رکھے۔ قضا کا مطلب روزہ دوبارہ رکھے، یعنی اس کو اور دنوں میں دوبارہ رکھے۔ اور کفارے کا مطلب یہ ہے تو یوں ہے کہ 60 مسکینوں کو آپ کھانا کھلائیں، یا پھر لگاتار بلا ناغے کے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھیں، یعنی 60 دنوں کے آپ روزے رکھیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، لگاتار رکھیں۔ ان 2 ماہ کے درمیان اگر درمیان میں کوئی روزہ چھوڑ دیا یا دوبارہ پھر سے شروع کرے، اگر ان دو ماہ کے درمیان، یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس 60 مسکین کھانا کھلانے کی ہمت نہیں ہے، وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے اور وہ 60 دن مسلسل رکھے گا، اگر ان درمیان میں کوئی روزہ ایک چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ سے شروع کرے۔ البتہ عورت حیض کے دنوں میں روزہ نہیں رکھے گی، حیض ختم ہونے کے بعد پھر سے شروع کرے گی، اگر حیض کی وجہ سے عورت کا تسلسل ختم نہیں ہوگا، یعنی حیض جس دن آ جائے اس دن عورت کو اس دن نہ روزہ رکھے، پھر بعد میں شروع کر دے اپنے روزے رکھنا، جو کہ کفارے کے طور پر ہوتے ہیں۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 دنوں کا برابر روزہ رکھے۔ بھائی بہت مشکل کام ہے۔ ان صورتوں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کن کن صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں، کن کن صورتوں میں قضا ہوتی ہے اور کن کن صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا اور کن کن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا۔ ہم نے وہ ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو وہ مسئلے مسائل بتائے ہیں جو کہ مولانا الیاس گمن رحمہ اللہ نے جو اپنی کتاب ماہ رمضان المبارک فضائل اور مسائل میں لکھے ہیں، وہ مسئلے مسائل آپ لوگوں کو بتائے ہیں، اور کچھ مسئلے مسائل آپ کو رہ بھی گئے ہوں گے۔ اب ایک بات اور ہے، ایک بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم لوگ یار اذان کے بعد تک کھانے کا جو سحری کرنے کا سسٹم ہے، اس کو بالکل یار لاپرواہی میں لیے ہوئے لوگ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سحری کا ٹائم ہے، نہیں ہے، بلکہ یاد رکھ لینا ایسے آپ کے کوئی سے بھی روزے نہیں ہوتے، سوائے بھوکے رہنے کا آپ کو کچھ نہیں ملتا۔ تو سحری کے 5-10 منٹ پہلے، 5-10 منٹ اگر سحری کا ٹائم ختم ہو رہا تو اس سے 5-10 منٹ 2 منٹ پہلے اپنے آپ کو فارغ کرنے، پانی پینے سے کھانے پینے سے روک لیں، تاکہ یار بعد میں ایسا نہ ہو کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور وقت سحری کا نہیں ہوتا، ہم کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا روزہ نہیں ہوتا، ہم یہ سمجھتے ہیں روزہ ہمارا۔ تو اس لیے ایسی غلطی نہ کریں، یہ ایک مسٹیک ہوتی ہے، بہت ایک باریکی مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسئلے مسائل ہمارے رہ گئے ہیں وہ اپنے قریبی جو بھی آپ کے من میں آ رہا ہوں وہ اپنے پاس پڑوس کے جو علماء کرام ہیں ان سے ضرور مسئلہ پوچھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسئلہ جیسے ہم نے بتایا نا ابھی، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی لڑکی کو دیکھا تو سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، مسواک کری سمجھا روزہ ٹوٹ گیا، سرما لگایا روزہ ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد عطر لگایا تو سمجھا روزہ ٹوٹ گیا، اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، روزہ ٹوٹ جانے کے بعد پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، اب وہ جان بوجھ کر کھا لیتے ہیں۔ لڑکی دیکھی، سرما لگایا، عطر لگایا، تیل لگایا، مالش کری، ان سب چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن جو اس نے جان بوجھ کر کھایا اس سے روزہ ٹوٹ گیا۔ تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہو گئیں جو ہماری اب رہ گئی ہوں گی، لیکن انشاءاللہ پھر بعد میں ایک ایک مسئلے کو پھر سمجھائیں گے، اور کوشش اگر وقت تو ملے گا تو باریکی سے ان مسئلوں کے اوپر اور ذرا غور کریں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو رمضان المبارک کے صحیح مقاصد
صحیح مقاصد میں صحیح مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔